السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غورامانی۔ ناظرین، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن نے ایک پوائنٹ اٹھایا بورڈ آف پیس کے حوالے سے، اور انہوں نے جو اپنا احتجاج تھا وہ بھی ریکارڈ کروایا اور یہ مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس کا دفاع بھی حکومت کی جانب سے کیا گیا اور احسن اقبال نے ایوان میں جواب بھی دیا اور کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے، جو پاکستان کا موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو ثانیہ گل پلازا ایک افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا، اس حوالے سے بھی ایوان نے قرارداد منظور کی، اور مراد علی شاہ صاحب نے آج سندھ اسمبلی میں بھی خطاب کے دوران 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے اپنا ایک نقطہ جو ہے وہ سامنے رکھا اور کہا کہ اس افسوسناک واقعے کو، پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی موقف رکھتی رہی ہے کہ افسوسناک سانحے کو بنیاد بنا کر 18ویں ترمیم پر بات کی جا رہی ہے اور نئے صوبے اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ ایک افسوسناک ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اپنا نقطہ جو ہے وہ سامنے رکھتی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو آج اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ ان کی والدہ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کے مطابق جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ بھی نہیں دی گئی اور نہ ہی وکلا کو ایف آئی آر ابھی تک فراہم کی گئی ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے ان رپورٹس کے مطابق ان کی پیشی کے دوران جو انتظامات تھے وہ انتہائی سخت کیے گئے تھے، اور ان کی والدہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وکلا کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور بعض جو صحافی تھے صحافیوں کو بھی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، جو بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر شہادت اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ شہادت صاحب آپ کا، ہمایوں صاحب آپ کا۔ ہمایوں صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ آج جوائنٹ سٹنگ بھی تھی، اس میں اپوزیشن نے مطالبہ بھی کیا بورڈ آف پیس کے حوالے سے۔ اب حکومت کا تو ایک نقطہ ہے کہ ایک اگر پلیٹ فارم ہے وہاں پر اگر پاکستان موجود نہیں ہوگا تو نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کیسے رکھیں گے؟ تو آپ کو اس بورڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ موقف درست نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم اس بورڈ آف پیس کو ذرا دیکھیں، اس بورڈ آف پیس کو جو بندہ بنا رہا ہے اس نے ہم سے سیکھا ہے کہ جی اب میں تا حیات اس کا وہ بنا رہوں گا، چیئرمین میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈیسیجن اس نے لینے ہیں۔ اس نے اپنے ایک اس میں اسپیچ میں کہا ہے کہ حماس نے اگر یہ چیز نہیں کی تو ہم اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ مینس کہ جو ہمارے جو موقف تھا کہ ہم لوگ پیلسٹائن کو، غازہ کو ہم لوگ تحفظ دیں گے اور اس کو ہم ڈی ویپنائز نہیں کریں گے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے جو حکومت اور ان کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کرنے والے جو حکومت کا حصہ ہیں لیکن نہ نظر آنے والے حصے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے، جیسے مولانا صاحب نے کہا اسپیچ میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے جس چیز پہ ایگری کیا تھا یہ وہ چیز نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس پہ ایگری نہیں کیا تھا تو آپ آج اس میں بیٹھے کیوں؟ اب مجھے ڈر کیا ہے؟ دیکھیں، آج میں اگر بیٹھ جاتا ہوں اور میرے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ڈیسیجن لینے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ ایک بدماش ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا تو آپ کے اوپر ٹیرف ڈال دیا، نہیں کیا تو آپ کے اوپر۔ اب ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے جو باقی ملکوں کے اندر ہے، ہمارے اندر وہ سخت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ بقول ہماری حکومت کے بیگرز کی ناٹ بی دا چوزرز، تو انہوں نے تو آلریڈی اپنے آپ کو بیگر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن سر ٹرمپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف تبدیل نہیں ہوا؟ پہلے تو آپ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو خان صاحب رہا ہوں گے۔ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا، لوگ کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی کر رہے تھے، لوگ کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، لیکن جو لوگ ہیں انہوں نے، کیونکہ اپیرنٹلی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ اس بیسس پہ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں آ کے یہ کروں گا، اب یہ سننے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اب مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی، میں کہیں خدا نہ خاصا یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی جوتی مسلمانوں کے سر پہ، سمجھ آ گئی؟ اگر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تم نے کرنا ہے،
مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان اس کو کیسے نو کہے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بڑا مسئلہ پڑ سکتا ہے پاکستان کے لیے ان دا ڈیز ٹو کم. ٹھیک ہے, لیکن شاہد صاحب یہ جو معاملہ ہے, اب ہمایوں صاحب جو بات رکھ رہے ہیں, ایوان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی بات رکھی. جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی اگر کوئی فیصلے ہوتے تھے تو ایک آپ کا مطالبہ ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے, اور آج بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے؟ بالکل. پہلے اس میں دو باتیں ہیں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل اس حد تک درست ہے کہ یہ بات پارلیمان کے سامنے اگر آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نیشنل کنسنسس بنتا اور بہتر ہوتا. لیکن جہاں تک پی ایم ایل این والے دوست ہیں ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو کیبنٹ میں رکھا چونکہ ٹائم بہت کم تھا, اور اس میں پہلے سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو یاد ہو 17 سپٹمبر کو جب یو این کا ریزولوشن 2803 آیا تھا اس وقت سے یہ باتیں چل رہی تھیں. اور یہ جو ہمارے 8 مسلم ممالک ہیں ان کی پہلے بھی ٹرمپ سے جو ہے کہیں پہ نہ کہیں پہ پہلے ملاقات ہوئی تھی اور گفت و شنید اس پہ جاری تھی. اصل بیسک چیز یہ ہے کہ غزہ کی جو ری ہیبلیٹیشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے, اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کون مسلمان نہیں چاہے گا یا کون سا انسان نہیں چاہے گا. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے, اگر آپ اس کے ٹی او آر دیکھیں, ٹی او آر فی الحال ابھی تو پراپرلی تو وہ کہیں پہ نہیں آئے ہیں, لیکن جو بھی اس کی ہیڈ لائنز آئی ہیں یا جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں دی ہیں. اس کے داماد نے بھی کہا جی وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی, لوگوں کی آباد کاری ہوگی, وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہوگی, امن امان جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہر بندہ چاہتا کہ اس قسم کا ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ سیز فائر کے لیے کتنی کوششیں کی گئی, کتنی ایفرٹس کی گئیں, اور اس کا کریڈٹ جو ہے ٹرمپ لیتا رہا. اب انہوں نے 60 کنٹریز کو انوائٹ کیا, 60 میں سے 18 جو ہیں وہ جو جتنے لوگ ابھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, بہت تو نہیں گئے, کچھ سوچو بچار کریں, لیکن وہ 8 ممالک جو پہلے سے مسلمان کنٹریز ہیں جن کو ہماری آپس میں سوچو بچار رہتی ہے, تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے باہر رہ کر ہم اس کو کنڈم کرتے رہیں گے تو ایٹ لیسٹ کم از کم ہم ساتھ ہوں گے, تو ہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں. یہاں تو ابھی بات یہ ہے نا کہ یہ تو پی ایم ایل این اب بتائے گی, یہاں وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے گا کہ کون سا ڈاکومنٹ ہے جو کل پریزیڈنٹ اپنا پرائم منسٹر صاحب نے سائن کیا, سامنے آئے گا. لیکن ہم یہ جانتے سمجھتے ہیں جن دوستوں سے بات ہوئی کہ کوئی اس میں سے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی ایم او یو نہیں ہے یہ کہ کسی کنٹری کے ساتھ کوئی اس قسم کا آپ کا کوئی ٹریٹی ہو گیا ہے کہ جو آپ پہ بائنڈنگ ہوگا یا ہوگا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قسم کی چیز ہو رہی ہے کہ جو کہ غزہ کے لوگوں کے, فلسطین کی کاز کے, اس کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے, تو کسی وقت بھی پاکستان اس سے آؤٹ اگر ہوتا ہے تو اس کے کوئی کنسیکوینسز نہیں ہوں گے. تو مطلب نکلنے کا آپشن موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کے لیے گئے ہیں کہ تاکہ کوئی چیز, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کیونکہ ہمایوں محمد صاحب ٹیبل کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, ان کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں جو ہم چاہیں وہی ہو. ہم کہتے ہیں ہر چیز گفت و شنید سے طے ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز بات یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے, باہر بیٹھ کے بجائے اس پہ آپ تنقید کریں, تو وہاں بیٹھ کے اپنا موقف بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم کو اچھی سجیشن. لیکن شاہد صاحب اسی پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک جو تنقید پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک دعویٰ بھی کرتی ہے, کریڈٹ بھی لیتی ہے شفافیت کا, لیکن ایک بل جو حال ہی میں منظور ہوا ہے کہ عوام کے نمائندے اپنے ایسٹ جو ہے وہ شو نہیں کریں گے, سیکرٹ رکھا جائے گا. ہمایوں صاحب پی ٹی آئی اس پر سوالات بھی اٹھا رہی ہے. اس بل کے پیچھے کیا لاجک ہے پیپلز پارٹی؟ جی میں بتاؤں گا. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں ہم سارے کے سارے جو ہے نا عرصہ دراز سے ہم اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ ہے کہ اگر میں چاہوں, اگر جس وقت ہم پارلیمنٹیرین نہیں تھے, کہ میں اگر ایون ابھی میں اگر آپ کا چاہوں کہ آپ کے ایسٹس میں دیکھ سکوں, میں نہیں دیکھ سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے نہیں, شروع سے ایف بی آر کی یہ ایک ریسٹرکشن ہے. لیکن میں آپ کو نہیں, میں گزارش آپ کو, میں آپ کو بات بتاؤں گا, یہ نہیں ہے یہ چیز. آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہر بندے کا یہ نہ پتہ چلے کہ اس کے ایسٹس کتنے ہیں, اس کی حیثیت کتنی ہے, اس کی صلاحیت کتنی ہے, تاکہ اس کی ذات کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا اس کو تھریٹ نہ ہو. دیکھیں بات گزارش یہ ہے, اگر یہ کہا گیا ہوتا
کہ اس بل کے اندر کہ پارلیمنٹرین اپنا ریٹرن فائل الیکشن کمیشن میں نہیں کریں گے. آپ نے جس دن آپ کو پتہ ہے نومینیشن جس دن ہوتا ہے اس دن ہمایوں میمن صاحب نے بھی وہ فائل کیا ہوگا, آپ کے بھی علم ہو گیا کہ خالی وہ ایسٹس آپ کے اس دن نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک حلف نامہ بھی جاتا ہے, ایک ڈکلریشن بھی جاتا ہے, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز اگر آپ نے اس میں اس قسم کی کو کنسیل کی ہے تو بندہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیکریسی صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ جنرل پبلک یا کوئی اس قسم کا کسی کو ہارم نہ پہنچے, وہ سیکیورٹی سیفٹی کے لیے کیا گیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین تو تمام پارٹیز میں سے ہیں. اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ حکومتی پارٹی کے نہیں دیے جائیں گے تو بات تھی. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.